ایک مجاہد معلوم نہیں کس طرح معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی نکل گیا۔ فاصلہ کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا۔ یہ مجاہد گھوڑا دوڑاتا اپنے لشکر میں پہنچا اور سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح کو بتایا کہ ابو القدس میں کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ رومیوں کا گھیرا مکمل ہونے سے پہلے ہمارے سوار وہاں سے نکل سکے تھے یا نہیں۔ اس سوار نے کہا، اگر نہیں نکل سکے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہیں اب احساس ہوا کہ یہ تو جال تھا جو رومیوں نے بچھایا تھا، اور اس عیسائی کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اس جال میں لائے۔ میلے کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس عیسائی پر اعتبار کرنے کے علاوہ ایک بھیانک غلطی یہ کی تھی کہ ایک نو عمر آدمی جسے ذرا بھی عملی تجربہ حاصل نہیں تھا 500 سواروں کی کمان دے کر ایک مشکوک مہم پر بھیج دیا تھا۔ اس مہم کے خطرناک ہونے کے امکانات موجود تھے کیونکہ ابو القدس دشمن کے علاقے میں تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی اس وقت تقریباً تمام سالار ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جم گئیں، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی نگاہیں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ان 500 فریب خوردہ سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ ہی بچا سکتے ہیں، لیکن خالد رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ ان کے چہرے پر پریشانی کا تاثر نمایاں تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر سالاروں کا خیال تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید معزولی کے رد عمل کے تحت اس کام میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دوسرے نام سے مخاطب ہو کر التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تو ہی ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، تو ہی ان کو گھیرے سے نکال سکتا ہے، ایک لمحہ ضائع نہ کر، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کا منتظر تھا امین الامت، معلوم نہیں کیا سوچ کر میں نے تجھے حکم نہ۔ خدا کی قسم امین الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ پر کسی بچے کو بھی سپہ سالار مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی حکم مانوں گا۔ کیا میں ایسی جرت کر سکتا ہوں کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کہا ہے اس کا حکم نہ مانوں؟ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلمان ابن الولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا، جا اپنے گھرے ہوئے بھائیوں کی مدد کو پہنچ۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اپنے ساتھ سواروں کی کتنی تعداد لے کر گئے تھے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ سوار ہی گئے ہوں گے، پیادے ابو القدس تک بروقت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ البتہ تاریخ میں یہ بالکل واضح ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ زرار رضی اللہ عنہ بن الازور بھی تھے، جو برہنہ مجاہد کے خطاب سے مشہور تھے۔ اس خطاب کی وجہ یہ تھی کہ زرار قمیض اتار کر اور سر ننگا کر کے لڑا کرتے تھے۔ یہ مجاہدین بڑی تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے۔ وہ تو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی جذباتی حالت بگڑنے لگی۔ وہ اللہ کے حضور آہوزاری کرنے لگے کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ مال غنیمت کی خاطر مجاہدین کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالنا، اور ہر فیصلہ سوچ بچار کر کے اور اپنے رفیقوں سے مشورہ کر کے کرنا، نئی زمین پر جا کر دیکھ بھال ضرور کرنا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ رو رو کر اللہ سے اپنی لغزش کی بخشش مانگ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ایک عیسائی کی بات کو صحیح مان لیا اور پھر ایک ناتجربہ کار نوجوان کو 500 سواروں کی قیادت دے دی۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور برہنہ مجاہد زرار رضی اللہ عنہ بن الازور سوار دستے کے ساتھ سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ابو القدس پہنچ گئے۔ رومیوں کے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین لڑ تو رہے تھے لیکن کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ تکبیر کے نعرے لگاؤ، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ ابو القدس اور اس کے میدان جنگ کی فضا اللہ اکبر کے گرجدار نعروں سے گونجنے اور گرجنے لگی۔ نعرے لگوانے سے خالد رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین کو پتہ چل جائے کہ مدد آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ رومیوں کو دہشت زدہ کرنا بھی مقصود تھا۔ ان نعروں کی گھن گرج میں خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اپنا مخصوص نعرہ لگایا، انا فارس الضغید انا خالد ابن الولید۔ رومیوں نے یہ نعرہ پہلے بھی سنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ حملہ کرتے تو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں سے مختلف میدانوں میں لڑ کر دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے اس نعرے کے ساتھ ہی رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ نعرہ مجاہدین میں نئی روح پھونک دیا کرتا تھا۔ ابو القدس کے کارزار میں تکبیر کے نعروں کے ساتھ رومیوں نے انا خالد بن ولید کی للکار سنی تو ان کی توجہ گھیرے میں لیے ہوئے مجاہدین کی طرف سے ہٹ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سواروں کو میدان کارزار کے ارد گرد پھیلا دیا اور اتنا تیز حملہ کروایا کہ رومیوں کو سنبھل کر اپنی ترتیب بدلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اب خود گھیرے میں آ گئے تھے۔ اس وقت تک وہ بہت سے مجاہدین کو شہید اور بے شمار کو زخمی کر چکے تھے۔ بچے کچھ مجاہدین کو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی مدد ملی تو ان کے حوصلہ میں نئی جان آ گئی۔ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور وہ بھاگ بھی گئے، لیکن اپنے مرے ہوئے اور شدید زخمی ساتھی جو چھوڑ گئے ان کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔
मुसलमान सवारों का जानी नुकसान भी मामूली ना था। ये मारका इतना खूनरेज था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद भी बुरी तरह जख्मी हुए थे। उन्होंने शहीदों की लाशें इकट्ठी करने और शदीद जख्मियों को उठाने का हुक्म दिया, और दूसरा हुक्म यह दिया कि मेले की तमाम दुकानों का सामान माल गनीमत के तौर पर उठा लिया जाए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु वापस दमिश्क पहुंचे तो उनके साथ बहुत ज्यादा और बहुत ही कीमती माल गनीमत था। रोमियों के सैकड़ों घोड़े और हथियार भी माल गनीमत में शामिल थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जिस्म पर कई जख्म खाकर साबित कर दिया कि सिवा सालारी से माजूली उन्हें उनके फराइज से हटा नहीं सकती। सिवा सालार अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने माल गनीमत का 5वां हिस्सा खिलाफत यानी बैतुल माल के लिए मदीना भेजा और साथ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के नाम पैगाम में तफसील से लिखवाया कि उनकी गलती से क्या सूरत हाल पैदा हो गई थी और किस तरह खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद ने इस सूरत हाल को यकसर बदल कर रख दिया। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने अपने इस पैगाम में खालिद रजी अल्लाह अन्हु की शजाअत और फर्ज शनासी को दिल खोल कर खिराज तहसीन पेश किया था। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद के अबुल कुद्स के कारनामे पर बेतहाशा खिराज तहसीन ही पेश नहीं किया बल्कि अपनी उस भयानक लग़्ज़िश का भी एतराफ किया। मुबस्सिर लिखते हैं कि अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु का मकसद ये था कि खलीफा उमर रजी अल्लाह अन्हु खालिद रजी अल्लाह अन्हु को सिपा सालारी पर बहाल कर दें, लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु के फैसले अटल हुआ करते थे। उनके फैसले जज्बात के ज़ेरे असर नहीं बल्कि अक्ल दानिश और गहरी सोच विचार का नतीजा होते थे। उन्होंने तस्लीम किया कि खालिद बिन वलीद अजीम सालार और मर्द मोमिन हैं, लेकिन उन्हें बहाल न किया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बड़े सख्त मिजाज बाप के फर्जंद थे। तबक़ात इब्ने साद में लिखा है कि उमर रजी अल्लाह अन्हु लड़कपन की उम्र को पहुंचे तो उनके वालिद खताब ने उन्हें ऊंटों को बाहर ले जाकर चराने और पानी पिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। उस जमाने में इस काम को घटिया नहीं समझा जाता था, लेकिन वालिद उमर रजी अल्लाह अन्हु के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे। उमर रजी अल्लाह अन्हु थक कर बाहर ही कहीं लेट जाते और वालिद देख लेते तो उमर रजी अल्लाह अन्हु की पिटाई कर देते। उस मुकाम का नाम सजनान था जहां उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने ऊंट ले जाया करते थे। ये मकाम मक्का मुकर्रमा के करीब ही है। उमर रजी अल्लाह अन्हु बिन अल खत्ताब को अल्लाह ने खिलाफत अता की तो एक रोज इस मकाम के करीब से गुजरे तो रुक गए। चंद लम्हे उस जगह को देखते रहे, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मैं नमदे का कुर्ता पहने हुए यहाँ ऊंट चराया करता था। मैं थक कर बैठ या लेट जाता तो बाप मुझे मारा पीटा करता था, और आज अल्लाह के सिवा मेरे ऊपर कोई हाकिम नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इन अल्फाज में तकब्बुर और गुरूर नहीं बल्कि अल्लाह का खौफ था कि खिलाफत जैसी अजीम और नाजुक जिम्मेदारी में कोई कोताही या लग़्ज़िश हो गई तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। उनके कौल और फेल में बाल बराबर तजाद नहीं था। खिलाफत के इब्तदाई दिनों में उन्होंने जो खुतबे दिए उनसे उनकी फितरत और अजमत का पता चलता है। एक खुतबे में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं मुसलमान हूँ और एक कमजोर बंदा हूँ, अल्लाह की मदद और रहनुमाई का तलबगार हूँ। खिलाफत मेरी फितरत में कोई तब्दीली नहीं लाएगी। अजमत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, किसी बंदे का इस अजमत में कोई हिस्सा नहीं। तुम में से कोई नहीं कह सकेगा कि उमर खलीफा बनकर बदल गया है। अपने दिल की हर बात खोलकर तुम्हारे सामने रखता हूँ। अगर किसी की कोई जरूरत पूरी ना होती हो या किसी पर जुल्म सितम हुआ हो या किसी को मेरे मिजाज से दुख पहुंचा हो तो वो मुझे पकड़े, मैं भी तुम जैसा एक इंसान हूँ। एक और खुतबे में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मुझे अपनी अमानत और अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है। मेरे सामने जो भी मसला आएगा उसे इंशाअल्लाह खुद ही हल करूंगा, किसी दूसरे के सपुर्द नहीं करूंगा। मुझे दयानतदार और मुखलिस रफ़ाक़ाए कार की जरूरत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का यह फैसला तो खास तौर पर जुर्रतमंदाना था कि जिन मुर्तदीन को गुलाम और उनकी जिन औरतों को लोंडियां बनाकर रखा गया था उन्हें आजाद कर दिया जाए। उन दिनों खिलाफत के किसी भी हुक्म पर एतराज किया जा सकता था और एतराज करने वाला आदमी भरी महफिल में खलीफा के रूबरू एतराज पेश करता था और खलीफा इस हुक्म की वजाहत करता था, लेकिन हुक्म अदूली की जुर्रत किसी में नहीं थी। जुर्रत न करने की वजह यह नहीं थी कि लोग सजा से डरते थे, बल्कि ये थी कि लोगों का ईमान और किरदार मजबूत था, उनमें डिसिप्लिन था। अमीर की अताअत को वो फर्ज समझते थे। मुर्तदीन के गुलामों और लोंडियों को आजाद करने के हुक्म पर बहुत लेदे हुई। गुलाम और लोंडियां हर कोई तो नहीं रख सकता था। उनके आका मुतमव्वल खानदान के लोग थे, जिनमें ज्यादातर कबीलों के सरदार थे, बाकी ताजर थे। इन अफराद के पास भी गुलाम या लौंडियां थीं जो मुर्तदीन के खिलाफ लड़े थे। उनका सबसे बड़ा एतराज तो ये था कि उन्होंने खलीफतुर रसूल हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म से उन मुर्तदीन को गुलाम और लौंडियां बनाया था। दूसरा एतराज ये था कि बाज़ ने गुलामों और लौंडियों को खरीदा था। अल्लाह ने हर इंसान को आजाद पैदा किया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब था, अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह के किसी बंदे का गुलाम नहीं हो सकता। ये तो वो इस्तदलाल था जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को देते थे, लेकिन उन्होंने और सालार मुसन्ना बिन हारिसा ने कुछ और भी सोचा था। उनकी इस सोच के नताइज भी जल्दी सामने आ गए। नासिरा बिनते जब्बार कोई ऐसी बूढ़ी औरत नहीं थी कि उसकी कमर दोहरी और सर के इतने ज्यादा बाल सफेद हो जाते।
اس کی یہ حالت صرف 1 سال میں ہو گئی تھی کہ 45 سال کی عمر میں وہ 70-72 سال کی بڑھیا لگتی تھی۔ یہ 2 جوان بیٹوں کی جدائی کے غم کے اثرات تھے۔ اس کے دونوں بیٹے مسلمانوں کے خلاف ارتداد کی جنگ لڑے اور دونوں زخمی ہو کر پکڑے گئے تھے۔ ان کا باپ مارا گیا تھا۔ مسلمان خلیفۃ الرسول ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق دونوں بھائیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ مدینے لے گئے تھے۔ پھر ان کی بستی کو آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ بنو فرازہ کا ایک خاندان تھا جو بنی بطاخ میں رہتا تھا۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے تو ایک شخص طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا۔ اسی قبیلے نے نہیں 2-3 اور قبیلوں نے بھی اسے نبی مان لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو مجاہدین کے لشکر ارتداد کو ختم کرنے کے لیے چل پڑے۔ ایک لشکر کے سالار خالد رضی اللہ عنہ بن ولید تھے۔ مجاہدین کے سالار اس توقع کے ساتھ مرتدین کے علاقوں میں گئے تھے کہ ان قبیلوں کو چند دنوں میں مطیع کر لیں گے، لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کا سامنا تو ایک منظم اور پرعزم لشکر سے ہے جو آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ میں ان مرتدین کو صرف ختم ہی نہیں کروں گا، خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے کہا، میں انہیں اسلام کے دائرے میں ایک بار پھر لا کر انہیں ایسا پکا مسلمان بناؤں گا کہ پھر کبھی اسلام سے انحراف کا نام نہیں لیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ عہد پورا کر کے بھی دکھایا، لیکن جانوں اور لہو کے بے دریغ نذرانے دے کر مرتدین کی عورتیں بھی لڑائیوں میں شامل تھیں اور بعض مرتد قبیلوں کی قیادت ہی عورتوں کے پاس تھی۔ یہاں ذکر بنو فرازہ کا ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس قبیلے تک محدود رہیں گے۔ اس قبیلے کے ایک سردار طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہی نازل ہونے والی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان قبیلوں کے لشکر پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ بڑے ہی خونریز مار کے لڑ گئے۔ مرتدین کے قدم اکھڑ گئے۔ ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ وہ بوکھلا گئے۔ لوگ خوفزدگی کے عالم میں طلحہ کے پاس جا کر پوچھتے کہ وہی کب نازل ہوگی اور خدا کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت طلحہ اپنے خیمے میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس وقت تک اتنا زیادہ کچھ تو خون ہو چکا تھا کہ طلحہ کو نبی ماننے والوں کی آنکھیں کھل چکی تھیں اور ان کے اپنے لوگوں کی آوازیں اٹھنے لگی تھیں۔ طلحہ کذاب ہے، لوگوں مت جانے گواؤ اس جھوٹے آدمی پر، بھاگو اپنی جانیں بچاؤ، ہم دھوکے میں مارے جا رہے ہیں۔ فراز کے جو آدمی بچ گئے تھے وہ بھاگ اٹھے۔ ناصرہ بنت جبار لڑائی کے میدان میں اپنے خامند اور اپنے دونوں بیٹوں کو پکارتی اور پاگلوں کی طرح دوڑتی پھر رہی تھی۔ اسے اپنے خامند کی لاش نظر آ گئی جو خون میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ خامند کی لاش کے قریب بیٹھ کر سینہ کوبی کرنے لگی۔ تو حق پر اپنی جان دیتا تو میں آج اپنا سر نہ پیٹ رہی ہوتی، ناصرہ کہہ رہی تھی۔ تو ایک جھوٹے آدمی کے فریب میں آ کر اپنی جان اور میرا سہاگ گما بیٹھا ہے۔ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی تو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں رونے اور چلانے کے لیے اکیلی رہ گئی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹوں کو نہ ڈھونڈا، اپنے خامند کی لاش اور دور دور تک بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے بھی مارے گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر اپنے خامند کی لاش پر روتی، بین کرتی اور سینہ کوبی کرتی رہی۔ وہ اچانک چپ ہو گئی اور خلا میں گھورنے لگی۔ اس کے دانت پس رہے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور طلحہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑی۔ طلحہ قذاب ہے، وہ چلاتی جا رہی تھی۔ طلحہ نبی نہیں ہے، کہاں ہے جھوٹا نبی؟ میں اس کا منہ لوچ لوں گی، اس کی کھال ادھیڑ لوں گی، اپنے 2 جوان بیٹوں اور ان کے باپ کے خون کا انتقام لوں گی۔ طلحہ اپنے خیمے میں تھا۔ اس کی بیوی نوار اس کے ساتھ تھی۔ خیمے کے باہر ایک گھوڑا اور ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ دونوں سواری کے لیے تیار کھڑے تھے۔ خیمے کے ارد گرد وہ آدمی جمع ہو کر شور و غل بپا کر رہے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گئے تھے۔ طلحہ باہر آؤ، سچے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں، سچے نبی ہو تو ڈرتے کیوں ہو، باہر آؤ۔ یہ لوگوں کی پکار تھی۔ ان کی آوازیں آپس میں گڑمڑ ہو رہی تھیں اور شور بڑھتا جا رہا تھا۔ طلحہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلا۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس پر اپنی بیوی کو سوار کرا کے اونٹ کو اٹھا دیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا۔ تم پوچھتے ہو اب کیا کریں؟ طلحہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، میں بتاتا ہوں، جن کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہیں وہ میری طرح ان پر خود سوار ہوں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سوار کرائیں اور بھاگ جائیں۔ ٹھہر جا جھوٹے نبی، یہ ناصرہ کی آواز تھی۔ وہ دوڑی آ رہی تھی۔ میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ طلحہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کی بیوی نے اونٹ دوڑا دیا۔ گھوڑا اور اونٹ لوگوں کے ہجوم کو چیرتے نکل گئے اور کچھ دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس دن کے بعد طلحہ کسی کو نظر نہ آیا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کئی اور قبیلوں کو جو قبول اسلام کے بعد مرتد ہو گئے تھے تہہ تیغ کیا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، اور اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور فریبکار ہوگا، اور تم نے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو دیکھ لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ ہر مرتد قبیلے کے پاس یہ پیغام پہنچاتے تھے، کہاں ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے، کون سے میدان میں آپ کو شکست ہوئی تھی؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنتی کے چند سو پیروکاروں نے ہزاروں نفری کے لشکروں کو میدان سے بھگایا ہے۔ اب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہم ہر میدان مار لیتے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مرتدین اثر نو حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے طلحہ کی نبوت کو ملیہ میٹ کر دیا اور بنو فرازہ کو، جو ایک طاقتور قبیلہ تھا، کمزور کر دیا، تو یہ امید پیدا ہو گئی کہ ارتداد کا فتنہ چند دنوں میں کچلا جائے گا۔ لیکن ایک عورت زہر سے بھری ہوئی ناگن کی صورت میں سامنے آ گئی۔ اس کا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا اور سلمہ کہلاتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، مشہور صحابی سالار اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بن حارثہ بنو فرازہ کے علاقے میں سے گزر رہے تھے۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ وہ اس علاقے میں کیوں گئے تھے۔ ان کے ساتھ چند ایک آدمی تھے۔ بنو فرازہ مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا۔ اس کے سردار تو مسلمانوں کے دشمن تھے ہی، لیکن سرداران کے خاندان کی ایک عورت ام قرفہ فاطمہ بنت بدر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیوں اتنا زہر بھرا ہوا تھا کہ وہ دوسرے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاتی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی اور چال باز بھی۔ اس کی زبان میں ایسا جادو تھا جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اس کے بدترین دشمن کے دل میں بھی اتار دیا کرتا تھا۔ اس عورت کو کسی نے بتایا کہ کچھ مسلمان وادی القرا میں جا رہے ہیں۔ فاطمہ بنت بدر قبیلے میں بگولے کی طرح گھوم گئی۔ بنو فرازہ کے بہت سے آدمی مسلح ہو کر وادی القرا میں جا پہنچے اور زید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو للکارا۔ ان مسلمانوں نے مقابلہ تو بے جگری سے کیا، مگر مد مقابل آدمی زیادہ تھے۔ تمام مسلمان شہید ہو گئے۔ بنو فرازہ کے آدمی ان سب مقتولین کی جامع تلاشی کے بعد سارا مال غنیمت لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لاشوں میں سے ایک لاش نے حرکت کی۔ وہ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ تھے۔ انہوں نے دم ساتھ لیا تھا۔ وہ شدید زخمی تھے، زخم گہرے تھے۔ قاتل انہیں مردہ سمجھ رہے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ اٹھے اور جس طرح وہ زخموں سے چور جسم کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ پہنچے، وہ قوت ارادی کی ایک حیران کن مثال ہے۔ مدینہ پہنچ کر زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بنو فرازہ کے آدمیوں نے ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت جوابی کارروائی کرنے کی بجائے فرمایا کہ زید کے زخم ٹھیک ہو جائیں تو یہ خود انتقامی کارروائی کریں گے۔ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے زخم جلدی ٹھیک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مجاہدین کا ایک لشکر دے کر انتقامی کارروائی کے لیے بھیجا۔ زید رضی اللہ عنہ نے بنو فرازہ پر بڑا شدید حملہ کیا۔ اس قبیلے نے زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کے ساتھیوں کو بے گناہ قتل کیا تھا، اس لیے زید رضی اللہ عنہ کے قہر و غضب کا یہ عالم تھا جیسے وہ آسمانی بجلی بن کر بنو فرازہ پر گرے ہوں۔ بنو فرازہ نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن انتقام کی آگ میں بھڑکتے ہوئے مجاہدین نے ان کے قدم جمنے نہ دیے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔